محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما۔ عزیز بچوں اور محترم اساتذہ کرام اور مٹھی اور یا صوبہ سندھ کے محترم ذمہ داران، مجھے حقیقت میں یہاں آ کے جہاں بہت خوشی ہو رہی ہے، وہاں یہ بات سن کے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے انسانوں میں جو تفریق کر رکھی ہے، کیا یہ تفریق ہماری انسانی تعلیمات میں شامل ہے؟ ہم بحیثیت انسان کے اگر غور کریں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو اس تفریق کو مٹانے کے لیے آیا تھا، جس میں عربی، عجم، کالا، گورا، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب سب کو کہا گیا کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اس وجہ سے کہ ہمارے بابا جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، جن کا نام ہے آدم علیہ السلام۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے بچوں پر، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بچوں پر رحم جو ہے وہ کس قسم کا چاہیے؟ بچوں پر رحم، پیار، محبت اور شفقت، اور ان سے حسن سلوک، اور انہیں اچھے الفاظ سے مخاطب کرنا، اور ان سے ایسی باتیں کرنا جس سے ان کا حوصلہ بڑھے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ عید کا دن تھا، ایک بچہ بغیر کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے ایک طرف کھڑا ہے، اور اس کے جتنے بھی اور دوست ان سب کے پاس بڑے اچھے کپڑے بھی ہیں، اور نہا دھو کے وہ اچھے کپڑے پہن کے ہاتھوں میں کھلونے لے کے گھروں سے باہر نکل کے اکٹھے ہیں، اور ان میں ایک بچہ ایسا ہے جو جانب ایک طرف کھڑا ہے۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو اس بچے کو دیکھا خاموش ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسی کو دیکھا، باقیوں کو نہیں دیکھا، کیونکہ سب خوش تھے لیکن وہ بچہ خوش نہیں تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار سے پوچھا، بیٹا آج تو عید کا دن ہے، سبھی نے کپڑے پہنے ہیں، تم نے کپڑے نہیں پہنے، کیا وجہ ہے؟ تو بچہ رونے لگا۔ اس نے کہا میرے بابا جنگ میں شہید ہو گئے اور میری ماما غریب ہیں، وہ مجھے نہ کچھ کھلا سکتی ہیں نہ پلا سکتی ہیں، یا اس کے لیے الفاظ تھے کہ میری ماما بھی بیمار ہو کے فوت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ ایسے نرم سا ہو گیا، اسے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لائے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس کو کہا کہ بیٹا کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارا ابا بنوں اور یہ عائشہ جو ہے یہ تمہاری اماں بنوں؟ بچہ خوش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ اس کو نہلاؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو کچھ کھلاؤ۔ تو اس نے نہا دھو کے نئے کپڑے بھی پہنے، اس نے کھانا بھی کھایا، اور اچھے کپڑے پہن کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے نکلا تو سارے لڑکوں نے کہا یہ تم نے کہاں سے کپڑے پہنے، ابھی تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اس نے بتایا کہ دیکھو آج کے بعد میری ماما اماں عائشہ ہے اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے مجھے آج اتنا پیار دیا ہے کہ میری عید بہت اچھی گزر رہی ہے اور امید ہے اچھی گزرے گی، اور جو ماں اور باپ کی جدائی کا ایک غم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دور کر دیا۔
تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے کہ بچوں پر رحم کرنا ہے، بچوں پر مہربانی اور شفقت سے ان سے پیش آنا ہے، یہ ایک ایسی بات تھی جو اسلام کی تعلیم تھی۔ بچوں کو قرآن مجید میں بھی بہت اچھے الفاظ سے ایڈریس کیا ہے۔ سیدنا لقمان جو ایک بہت بڑے ولی تھے، حکیم تھے، ان کی کچھ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بچوں سے کی، اپنے بیٹے سے کی، اور ہر نصیحت کرتے وقت یہ لفظ کہے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو والدین کو بھی بتایا، اساتذہ کو بھی بتایا، بڑوں کو بھی بتایا کہ چھوٹے بچے جو ہیں نا، ان کے ساتھ بڑے پیار محبت کے الفاظ بھی بولنے ہیں اور شفقت کا ہاتھ بھی رکھنا ہے۔ جس کا والد فوت ہو جائے بچے کا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ کسی ایسے بچے پر جس کا والد فوت ہو گیا ہو، اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے کہ پیار بھی کرے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھے، تو اس کو پتہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں بچے کے سر کے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اتنا کچھ ہمیں سمجھایا گیا، ہمارے دین نے یہ سمجھایا، مگر افسوس یہ ہے کہ دنیا نے ہمیں ایک دوسرے کی محبت کرنے سے بھی جدا کر دیا۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم، چھوٹوں پر رحم کرنا بھی بھول گئے، اور اپنی جو تکالیف ہیں ان کو محسوس نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں جان سکے کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ اس تکلیف کو، اس دکھ کو، اس غم کو ماضی کے لوگوں نے بھی برداشت کیا، ان کے بچوں نے بھی برداشت کیا، اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کہیں صحت پیسے دے دیتا ہے لیکن بیماریاں گھروں میں چھوڑ دیتا ہے، اور کہیں پیسے نہیں دیتا مگر صحت اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے، کہیں تعلیم دے دیتا ہے مگر عمل نہیں کرواتا۔ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اس تعلیم کے مطابق انسان نہیں بنتے، اور کہیں یعنی بغیر تعلیم کے رہنے والے لوگ فطری طور پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہترین انسان نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب قانون ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہم نے تمیز کر دی ہے، تفریق کر دی ہے کہ امیر اور غریب، امیر کے لیے سب رعایتیں ہیں اور غریب کے لیے کچھ نہیں، یہ بہرحال اس سسٹم کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منصفانہ ہے۔ یہ زیادتیاں ہیں جو ہم انسان دوسروں پر کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ ہمیں یہ کہا ہے، آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لوگوں کو کس طرح خیال کرتے ہیں کہ ایک بار وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ان کے ارد گرد چند ان کے دوست تھے، تو سامنے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، بیمار سا ہے، وہ 2 قدم چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے دیکھا اس نوجوان کو، تو آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، خلیفہ ہیں خلیفہ، آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں بس اس بچے کو کیا ہوا ہے، یہ اتنا کمزور کیوں ہے، یہ کھڑا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ ساتھی نے بتایا کہ محترم یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، جس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے چلا نہیں جا رہا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اسے یہی فرماتے ہیں، بیٹا میں تمہیں اتنا کھلا سکتا ہوں جتنی مجھے اجازت ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا کہ لوگ بھوکے رہے اور میرے گھر کے افراد جو ہے نا وہ سیر ہو کے کھائیں۔ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ماضی میں، ہمارے بزرگوں نے انصاف کیا ہے لوگوں کے ساتھ،
اور اپنے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے اور پتھر باندھ کے کئی کئی دن کی بھوک برداشت کرتے تھے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگوں میں جاتے، ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے اور ایک ایک کھجور ہمیں ملتی تھی، اور جب کھجور ہمارے سامنے ہوتی تو ہمیں یہ آیت سنائی جاتی تھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یاد رکھو اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے تم سے ضرور سوال کرنا ہے کہ اس نعمت کا استعمال کیا کیا۔ یعنی ایک کھجور ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اور اس کھجور کو اتنی بڑی نعمت اللہ نے قرار دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی کھانے کو معمولی سی چیز بھی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو معمولی نعمت نہ سمجھنا کہ بھوک میں انسان کو کھانے کے لیے معمولی سی چیز بھی مل جائے اور اس کی بھوک اس سے ختم ہوتی ہو، یا کم از کم پیٹ کا کوئی حصہ بھرتا ہو، تو بھی پارا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے نعمت کی صورت میں، یہ نعمت جو ہے نا اس کے بارے میں نے تم سے سوال کرنا ہے، اور یہ سوال تم سے پوچھا جائے گا کہ کیسے نعمت کا استعمال کیا۔ آج ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں مگر اس کا استعمال ہم صحیح نہیں کر پا رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں غریب آدمی ہوں، مگر دیکھیے کہ ہر بندے کے پاس ایک سیل فون ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، اس کے پاس ایک سیل فون ہے۔ اس سیل فون کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، مگر اس سیل فون کے علاوہ اگر ہم اپنے کھانے کو دیکھیں، اپنی رہائش کو دیکھیں اور اپنے کپڑوں کو دیکھیں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے فون کو اپنی صحت پر، اپنے کھانے پر، اپنی رہائش پر ترجیح دے رکھی ہے۔ حالانکہ فون کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں، 60,000 کا فون گھر کے اگر 3 بندوں کے پاس یا 4 بندوں کے پاس الگ الگ ہو تو آپ سوچئے کتنا بڑا خرچہ ہے، بل الگ ہے اس کے، اور پھر ان بلوں کے بعد ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، تو سوچئے وہ صحابہ جن کے پاس ایک کھجور ہوتی تھی کئی دن کے بعد ملتی تھی، اور پھر اللہ ان کو کہے کہ میں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا، تو ان کے پاس کیا جواب ہو، ہمارے پاس پھر کیا جواب ہو۔ اس لیے ہم ضرور اپنی ضروریات کو دیکھیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جن جن چیزوں کو ترجیح دینی ہے ان میں بنیادی طور پر بنیادی ضروریات ہیں ہماری، اور وہ ضروریات ہیں پہننا، کھانا، اور اسی طرح رہنا، رہائش اچھی ہو، پہناوا اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، تاکہ صحت خراب نہ ہو۔ صحت ہوگی تو ہم پڑھ سکیں گے، صحت ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، صحت نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، رہائش نہیں ہوگی تو سردی گرمی کا شکار ہوں گے، اور کپڑے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہوائیں جو گرم چلتی ہیں یا ٹھنڈی چلتی ہیں اس سے ہماری صحت اور خراب ہوگی۔ تو بہرحال دین ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں اور اعتدال میں ہی رہ کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اور جو غربت ہے اس کے بارے میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ، غربت واقعی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور وہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، اس کی صحت خراب ہوتی رہتی ہے۔ مجھے یہ جان کے بھی، یہ دیکھ کے بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ اس علاقے میں صاف پانی بھی نہیں ہے، رہائش ہے تو وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ جس طرح محترم پرنسپل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر گرمی بھی بڑی شدید ہوتی ہے، اور کئی بچے جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنی پڑھائی صحت خراب ہونے کی وجہ سے پوری نہیں کر پاتے، اور بچیوں کی تو یہ حالت ہے کہ ان میں 90% بچیاں وہ اسکول نہیں آ پاتی، وہ نہ پڑھ پاتی۔ ہم کس قسم کی نسل تیار کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بڑوں سے نہیں پوچھنا کہ تمہیں میں نے سب کچھ دیا، ہمت بھی دی، اختیار بھی دیا، دولت بھی دی اور حکومت بھی دی، اور اس کے باوجود تم نے اپنی نسل کو
اپنے لوگوں کو جو تمہارے ماتحت تھے ان کا خیال نہیں کیا؟ ہمیں تو حقیقت ہے اللہ کے رسول نے یوں کرایا ہے، فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر بندہ ایک راعی ہے، ایک چرواہا ہے، شیپرڈ، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے شیپرڈ سے پوچھنا ہے کہ تم نے اپنی بکریوں کا، اپنی رعایا کا کیا خیال کیا، کیا ان کو دیا، کیا ان کی تعلیم کی، کیا ان کے سہولت، کیا ان کے لیے سہولتیں فراہم کی؟ اور اگر وہ تمہارے پاس سرمایہ تھا، سب کچھ تھا، تم نے اگر منصفانہ تقسیم نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کو بحیثیت مسلمان کے اور انسان کے آگاہ یہ کرتی ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جانیں اور سمجھیں۔ ہماری ذمہ داریوں میں، بچوں آپ کی ذمہ داریوں میں جو اہم ذمہ داری ہے، میں آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارا ماضی بنا دیا، جو اس وقت ہمارا حال ہے پریزنٹ، تو اس حال کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس حال میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اس حال میں یعنی اس وقت جو اس وقت میں جی رہا ہوں اور آپ جی رہے ہیں، ہم اس وقت کی قدر کریں۔ یہ وقت گزر جاتا ہے اور بالکل اس طرح ہمارے پاس ہے یہ وقت جیسے ہاتھ میں ہم نے برف رکھی ہو، اور برف کو ہم کہیں ٹھنڈ تو ہے مگر اس برف پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ کھولتی چلی جاتی ہے، پگھلتی چلی جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی برف کا ٹکڑا چھوٹا ہو کے پانی پانی بن کے نیچے گر جاتا ہے۔ تو ہماری عمر بھی ایسی گزر جاتی ہے۔ یہ وقت قابل قدر ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، ہم تیار ہو کے جب سکول میں آئیں تو اس خیال سے آئیں کہ ہم نے آج جا کے کچھ سیکھنا ہے اپنے اساتذہ سے، اور اپنے اساتذہ سے جو علم سیکھنا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ سیکھیں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ تعلیم کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، تعلیم گھر والے بھی دے سکتے ہیں۔ سکول میں اگر بچہ نہیں آ سکتا تو اس کے والد کا فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے کہ اس کا بچہ جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اپنے والد کو دیکھتا رہے، اور پھر اس کے بعد اس سے سیکھتا رہے کہ میرے والد کیسے بولتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح کپڑے پہنتے ہیں، اور کس طرح میری ماما سے بات کرتے ہیں، اور میری ماما جو ہے وہ میرے بابا سے کیسے بات کرتی ہے۔ تو گھر سے چھوٹی چھوٹی باتیں بچہ جب سیکھتا ہے تو اس پر اثر ہوتا ہے، اور اثر یہ ہوتا ہے کہ میرے والدین اس طرح ہیں، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، مجھے ڈانٹتے نہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اپنا بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بچہ اپنے گھر میں بھی سیکھتا ہے، یہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی سیکھنے میں اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین اگر نیک ہیں تو وہ نیک بچہ بن جاتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے والدین جو کچھ کرتے ہیں میں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ گھر سے تعلیم اس کو ملتی ہے، اور اسی طرح جب وہ اسکول آتا ہے تو اب یہ اسکول اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور اسکول کے اساتذہ جو ایک نہیں کئی استاد ہوتے ہیں اس کو چھوٹی چھوٹے ٹپس دیتے ہیں۔ کوئی بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا اس طرح بولو، کوئی کہتا ہے اس طرح کھاؤ، کوئی کہتا ہے اس طرح بات کرو، کوئی کہتا ہے اس طرح کسی کو ایڈریس کرو۔ تو اسی طرح پھر علم آپ کو الگ ملتا ہے، وہ علم جو ہے وہ بھی بڑا اہم علم ہوتا ہے جو آپ کی بنیاد بنا کے آپ کو سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ ہم اب کیا کریں، بڑے ہو کے میں نے کیا بننا ہے، کیا فوجی بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا آئی ٹی کا ماہر بننا ہے، کیا بننا ہے میں نے۔ تو بچہ اپنے اساتذہ کی قابلیت کو اور ان کے ابھارنے پر
اپنا ایک رخ متعین کرتا ہے کہ میں اب آئندہ یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ کام کروں گا۔ یہ دو چیزیں ہم اسکول سے سیکھتے ہیں اور گھر والوں سے سیکھتے ہیں، اور جب یہ سب سیکھ بیٹھتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی مشن اپنی زندگی کا بنا لیتے ہیں، اور اس میں بھی یہ چیزیں آڑے نہیں آتی کہ میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، یا میں بیمار ہوں یا صحت مند ہوں۔ نہیں، اپنی ایک لگن ہوتی ہے، بچہ اس پہ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھیں، میں آپ کو کبھی یوٹیوب پہ جائیں، بلکہ میں اس خاتون سے بھی ملا ہوں جو بچی تھی، اس پر مختلف بیماریوں کے اٹیکس ہوئے، بڑے امیر والدین کی بیٹی تھی، اور بالکل اس کی ٹانگیں کام کرنا شروع، اس کی ٹانگیں نے کام نہیں کیا، وہ بیچاری بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ جو تھے نا وہ بھی اٹھنا بند ہو گئے، یعنی بالکل ہی اس کے بازو جو تھے لٹک گئے، لیکن ذہن اس کا تھا، وہ سوچتی تھی کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں اپنی اس بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، میں آگے بڑھوں گی۔ تو وہ پڑھتی رہی اور پڑھتے پڑھتے بہترین ڈاکٹر بنی، اور ڈاکٹر جب بنی تو پھر اس کے بعد اس نے ایک ہاسپٹل کھولا، اور ہاسپٹل کھول کے ہر اس غریب بچے کا یا بیمار بچے کا وہ کھل کے علاج کرنے لگی، اور کرتے کرتے آج اللہ نے اس کو کوئی ایک بڑا عہدہ بھی دے رکھا ہے، اور اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی معذور ہو جاتے ہیں، مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتے کہ ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال کئی صورتیں بن سکتی ہیں جس سے آپ کے اندر جوش کا، عمل کا اور آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا۔ میں آخر میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے نا، یا جن فیزز سے گزر رہا ہے یا جن مراحل سے گزر رہا ہے، اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پریشان کن صورتحال ہے، لیکن یہ پریشانی ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، کوئی آج کی نہیں، 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ کام کرنے والے کر جاتے ہیں اور سوچنے والے پریشان ہو کے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو انہی میں ہی ہم دیکھتے ہیں 75 سالوں میں بے شمار نوجوان لڑکے آگے بڑھے، آج ملک کی قیادت یا ملک کی عام پوزیشن جو ہے ان کے ہاتھوں میں، اور یہ بچے وہ تھے جو یتیم بھی تھے، بے سہارا بھی تھے، غریب بھی تھے، اللہ نے ان کو محنت کا ایک جذبہ دیا، وہ آگے بڑھتے گئے اور بہترین پوزیشنز پر وہ بیٹھے۔ میں ان کو جانتا ہوں، میرے اپنے کولیگز بھی ہیں ایسے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے پاکستان۔ اس ملک سے ہم سب کو محبت ہونی چاہیے، ملک سے محبت، اور اس محبت کا ثبوت جو ہے نا وہ ہم ایک اچھے پاکستانی بن کے پیش کر سکتے ہیں۔ وہ اچھا پاکستانی کیسے بننا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ملک کے بارے میں یہ ذہن دینا یا سوچ بنانی ہے یا سوچ دینی ہے کہ ہم کچھ بھی ہو اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اور اس ملک کی شان پر کوئی آنچ نہیں آنے دے۔ اور یہ چیز بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا طاقتور ملک بن چکا ہے، اور اس طاقت کی وجہ سے اس کے بے شمار دشمن بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو کمزور کر دیں۔ ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ دشمن کی اس سازش کو کبھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں، اور اس ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس ملک کی چپا چپا جو جگہ ہے اس کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس ملک کی خاطر اگر ہمیں اپنا مال جان کچھ بھی قربان کرنا پڑا ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہم سچے پاکستانی اس وقت بن سکتے ہیں جب ہم اس ملک کو سمجھیں کہ یہ ملک کیوں بنا تھا، کس لیے بنا تھا۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں
کہ جب ہمارے ملک میں افراتفری پیدا ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنایا مگر اس ملک کو بنانے کے مقصد کو ہم بھول گئے. ہم بھول گئے اس کے مقصد کو. آپ سب جانتے ہیں کہ مقصد کیا تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جس میں مسلمان بھی آزاد ہوں اور غیر مسلم جو ہے وہ بھی آزاد ہوں اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تمیز نہ ہو. وہ اس ملک میں رہیں اور اس ملک میں وہ سلوک نہ ہو جو کہ غیر مسلمانوں سے کرتے تھے یا غریبوں سے کیا کرتے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دیا اور اس ملک کو ہم نے ایک اسلامی ملک بنانے کی کوشش کی اور یہ کوششیں اب تک ہو رہی ہیں اور چلیں گی. لیکن اس ملک میں ہر بندہ چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ ہندو ہے وہ اس ملک کا فرد ہے اور اس ملک میں جینے کا حق رکھتا ہے اور اس طرح حق رکھتا ہے جیسے کہ دوسرے حق رکھتے ہیں. اس لیے کسی کو بھی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ کہنا کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ اس ملک میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتا یہ بہت ہی غلط فلسفہ ہے اور بڑی غلط بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو انسان اس ملک کا باسی ہے اس ملک کا شہری ہے اس کا وہی حق ہے جو بڑے کا یا چھوٹے کا امیر کا یا غریب کا. اس کو پوری آزادی دینی چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے یعنی ایک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھی. ان کی والدہ جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی اور بڑی بہن جو تھی وہ مائگریٹ کر کے مدینہ آ گئی. جب آئی تو کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ نے چاہا کہ میں اپنی بیٹی کو جا کے ملوں کیونکہ وہ مکہ میں رہ گئی تھی. تو جب آئی مدینہ میں تو بچی کو اطلاع دی کہ بیٹا میں آئی ہوں میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. تو بیٹی نے جا کے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کو اپنے گھر بلا لوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بالکل بلاؤ. تمہاری ماں ہے ٹھیک ہے اس کا دین کچھ اور ہے مذہب کچھ اور ہے مگر تمہاری ماں ہے تو اس کو گھر بلاؤ اس کو نہلاؤ اس کے سر پہ تیل لگاؤ اس کی کنگھی کرو اس کو اچھے کپڑے پہناؤ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ تمہاری ماں ہے. تو یہ تو تعلیم ہے ہمارے دین کہ کوئی بھی ہمارے اندر اگر رہتا ہے تو وہ پہلے تو بات یہ کہ اس کو انسان سمجھا جائے حیوان نہ سمجھا جائے انسان سمجھا جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے سے ہمارا بھائی ہے. جب بھائی ہے تو اس کے بھی وہی رائٹس ہیں جیسے کہ میرے رائٹس ہیں یا اس کے رائٹس ہیں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور اسلام اس کو بالکل ناپسند کرتا قطعاً پسند نہیں کرتا. اور یہ سلوک اگر ہم کریں تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہمارے اندر ہمدردی پیار اور محبت کے جو جذبات ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں اور اچھے طریقے سے رہیں. باقی کچھ خرابیاں ہیں سوسائٹی میں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش ان کی صرف اس لیے ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان خرابیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے جد و جہد کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جد و جہد میں انشاءاللہ ضرور کامیابی ایسے لوگوں کی ہوگی جو ان خرابیوں کو دور کر کے ہم انسانوں کو جو تفریق کا سبب بنتے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ اپنی محنت سے اور اپنی جد و جہد سے شکست دیں. یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنی چاہیے. آپ بچے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑے لکی ہیں کہ آپ اسکول میں آئے ورنہ آپ دوسرے بچوں کو بھی دیکھیں وہ نہیں آ سکتے. ان کی صحت ٹھیک نہیں ان کے پاس پیسہ نہیں یا وہ بہت دور رہتے ہیں وہ اسکول نہیں آ سکتے. آپ بڑے خوش قسمت بچے ہیں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ آئے ہیں یہاں. دیکھیں کتنے خوبصورت آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے اور کیپ پہنی ہوئی ہے. دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ایک جیسے بچے سب نظر آ رہے ہیں
یہی وہ ڈریس ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو ملے، جس میں کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو، کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی تمہارے کپڑے اور ہیں میرے کپڑے اور ہیں، تم چھوٹے ہو میں غریب، میں بڑا ہوں، یا تم غریب ہو میں امیر ہوں، ہم سب ایک جیسے نظر آئیں اس ملک میں، تب تو یہ انصاف نظر آتا ہے۔ ورنہ انشاءاللہ ہماری ساری کوششیں جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے، اور ہوگی انشاءاللہ۔ وقت آئے گا ہم محسوس کریں گے، وقت آئے گا انشاءاللہ۔ آپ اس جذبے کو اپنے اندر زندہ رکھیں کہ میں نے بڑا ہو کے جو تفریق کا ہم انسانوں کے درمیان ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس تفریق کے ماحول کو ہم ختم کر کے پیار اور محبت کے ماحول کو اپنے درمیان پیدا کرنا ہے۔ یہ میری مختصر سی آپ سے گزارش ہے، اور میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور یقین مانیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ تفریق جو ہے جو ہم نے اپنے درمیان رکھی ہوئی ہے، اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے جو ضائع ہو رہا ہے، کتنا ٹیلنٹ ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے، اور کتنا کچھ اس ملک کی، علاقے کی اور عوام کی جو خدمت ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے بچے، وہ کسی والد نے کہا تھا کہ مجھے ایک بڑا پتھر ملا اور میں نے اس کے اندر دیکھا کہ الماس ہے، ہیرا ہے، تو میں نے اس پتھر کو چاہا کہ ہیرا بناؤں، تو میں نے اس کو تراشتا گیا اور بہترین وہ ہیرا بن گیا۔ آپ کو بھی تراشنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کے اندر بہت بڑا ہیرا ہے، وہ ہیرا انشاءاللہ جب نکلے گا تو بڑا قیمتی ہوگا اور بڑا مفید ہوگا، اور سارے ملک کو اور ساری عوام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہیرا بنانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ میں نے اپنی تراش خراش ایسی کرنی ہے۔ جو بہترین انسان ہوتا ہے، جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، جس کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے چمکتا ہے، دمکتا ہے، سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ طے کرے کہ میں نے اپنا آپ کو تراش خراش کی، جو اساتذہ میرے کہتے ہیں، والدین اچھی تعلیم دیتے ہیں، یہی تراشنا اور خراشنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے جو آپ نکلیں گے بہترین انسان، یہ وہ انسان ہوگا جس کی طرف سب کی نظریں ہوں گی، اور سب اس سے امیدیں رکھیں گے کہ یہی ہمارا روشن مستقبل ہے، اور یہی ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو بہترین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت ہی معزز ساتھی دوست وکلا حضرات ابھی بھی تشریف لا رہے ہیں، اور دیگر میں تشریف فرما تھی چکا ہے۔ اسانجا ڈپٹی ڈی او صاحب ارجن کمار صاحب، پروفیسر عزیز صاحب، ہیڈ ماسٹر کیلاش روڑا صاحب، جوہر صاحب، سبھی کے خوش آمدید چون تھا، پروفیسر انور صاحب، سبھی کے خوش آمدید چون تھا۔ انتہائی مختصر وقت میں جو وقت بچائیں گے، ایسا سائیں جن کے شیلڈ پیش کرنا چاہوں تھا۔ گزارش کرتے سائیں کیلاش روڑا صاحب، ہیڈ ماسٹر جگدیش پرانی، ہاتھ کالونی، سائیں ارجن لاج سوٹرا صاحب کے پانا چند، سائیں ولی محمد لنگریو صاحب، سائیں ولی گوسوانی صاحب کے گزارش ہے۔ ساری معزز مہمان ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کے شیلڈ آف آنر سا نوازین، انہوں نے جن کی خدمت ہوئے دین اسلام جی سربلندی جنائے دین اسلام سائیں واحد بخش بھٹو صاحب کے گزارش ہے۔ سائیں احمد صاحب اور سارے معزز مہمان ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب جو کہ نہایت ہی مشہور مذہبی اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، دنیا میں اسلام کا پرچار کرنا، اسلام کے تعلیم مطابق زندگی گزارنا میرے کو دوست ملتا، لیکن آگے سامنے کے تشریف کرنا پڑا اسامی بڑی خوش نصیب ہے جو اسامی اس میں موجود ہے۔ ایسا کہ دس تدریس کا نوازے ہیں اور یہ قیمتی وقت کے بھی اسلام آباد پہلے تشریف کرنا چاہے۔ تیرا بتیرا بوتے مارو رنجا، تیرا بتیرا بوتے مارو رنجا۔